ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، جسم اور روح۔ جسم اس ظاہری ڈھانچے کا نام ہے جو عناصر اربعہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مرکب ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور روح اسی انسان کے اندر ایک لطیف قوت ہے جس کو ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کیا جا سکتا، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اپنی کارکردگی کے اعتبار سے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جسم کو روح کی بنسبت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جسم کی ضروریات کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، جسم کی صحت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جسم کو بنانے اور سنوارنے کے لیے زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسم سے زیادہ اہمیت روح کو حاصل ہے، جس کی طرف لوگوں کی توجہ بالکل کم ہو چکی ہے۔ میں اگر جسم اور روح دونوں کی کارکردگی آپ کے سامنے مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جسم سواری کی مانند ہے اور روح سوار کی مانند ہے۔ اگر سواری کی جملہ ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ منزل مقصود پہ پہنچنے میں آسانی ہو، تو سوار کی ضروریات سے غفلت برتنا بھی دانشمندی اور سمجھداری نہیں ہے۔ سواری صحیح ہے، تندرست ہے، مضبوط ہے، سوار بھی طاقتور اور مضبوط ہے اور سواری کو کنٹرول کر سکتا ہے، چلانے میں، روکنے میں اس کو مکمل عبور حاصل ہے، پھر کہیں جا کے منزل مقصود پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر سواری مضبوط ہو، خوب طاقتور ہو، سوار بیچارہ بیمار ہے، مضمحل ہے، کمزور ہے، اور وہ سوار اس سواری کو کنٹرول نہ کر سکے، تو بہت ممکن ہے کہ سواری کسی جگہ پہ کسی ہلاکت کے گڑھے میں سوار کو پھینک دے۔ اس لیے ہم اگر اپنے جسم کو بنانے، اس کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں روح کی ضروریات سے بھی ہم غافل نہ ہوں۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ ہم زیادہ اہمیت تو جسم کو دیتے ہیں، جبکہ انسان اگر حقیقی معنوں میں انسان ہے تو اس روح کی وجہ سے ہے۔ کسی بھی انسان کی شان و شوکت، اس کا دبدبہ، اس کی حیثیت، اس کی عزت اور احترام، اس کا یہ ناموری، سب کچھ اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ فلاں بندہ زید، عمر، بکر، چودھری صاحب تو فلاں صاحب اور فلاں صاحب،
ٹھیک ہے، جب تک روح موجود ہے تو وہ چودھری صاحب بھی ہیں، وہ کوئی بڑے سرکاری افسر بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، تو وہ ڈی سی بھی ہیں، تو وہ ڈی پی او بھی ہیں. لیکن جب یہ روح نکل جاتی ہے، ایک ہلکی سی ہچکی بندے کو لگ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھائی ڈی پی او صاحب کو اٹھاؤ، جنازہ لے کے جاتے ہیں، اور فلاں چودھری صاحب کا جنازہ ابھی اس کو اٹھاؤ، بلکہ کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، میت کو لے جاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کا جنازہ تیار ہے، میت کا جنازہ پڑھو. یعنی اس کا نام ہی سلب ہو جاتا ہے، وہ اس کا مرتبہ، اس کی ساری حیثیتیں، ساری شناخت ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے کہ یہ میت ہے، اور میت کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، میت کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بندہ تو وہی ہے، لیکن روح نکل چکی ہے، لہٰذا اب وہ ڈی سی نہیں رہا، اب وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں رہا، اب وہ چودھری صاحب نہیں رہے، کیونکہ وہ روح نکل چکی ہے. اس کی تمام تر شان و شوکت، تمام تر حیثیتیں، تمام تر رتبے یہ روح کے ساتھ وابستہ ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں. روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. عالم امر کیا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ یہ زمین ہے، زمین کے اوپر اجرام فلکی ہیں، سورج اور چاند اور ستارے ہیں، اس کے اوپر آسمان ہے، تو اگلا آسمان، تو اگلا آسمان، 7 آسمانوں کے بعد پھر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی تک جو جہان ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں. اس سے جو اوپر کا جہان ہے اس کو عالم امر کہتے ہیں. گویا کہ روح آسمان سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، روح عرش سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اسی بھی بلندی سے آئی ہوئی چیز ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. تو اس کی جملہ ضروریات بھی عالم امر سے پوری ہوتی ہیں. لہٰذا جسم کو بھوک لگتی ہے، غذا زمین سے، جسم کو پیاس لگتی ہے، پانی زمین سے، جسم بیمار ہوتا ہے، دوا زمین سے. دوا جو یونانی دوا ہے وہ تو براہ راست زمین سے ہے، جو ایلوپیتھک ہے یا ہومیوپیتھک ہے وہ بھی بالواسطہ طور پہ زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنتی ہے. جسم کو سردی گرمی سے بچانا پڑتا ہے، اس کے لیے جملہ ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں. جسم کو لباس چاہیے زمین سے، جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے صابن اور صرف چاہیے. براہ راست یا بالواسطہ طور پہ جسم کی تمام ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں. لیکن روح کو غذا چاہیے تو روح کی غذا زمین سے نہیں ہے، کیونکہ وہ زمینی چیز ہے ہی نہیں، وہ عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. روح کو دوا چاہیے، عالم امر سے اس کو دوا ملے گی. روح کو صفائی ستھرائی کے لیے اسباب چاہیے، اور تمام تر اسباب عالم امر سے آتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. لہٰذا ہم اگر جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مادی اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو روح کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمیں عالم امر کی طرف مراجعت کرنی پڑے گی. عالم امر سے ہماری ضروریات پوری ہوں گی اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت روح کو بھوک لگی ہے، روح کو پیاس لگی ہے، روح مضمحل ہے، روح بیمار ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسم بیمار ہوتا ہے تو روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کو بخار ہوتا ہے، جسم کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، جسم کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، جسم کو شوگر ہو جاتی ہے. ایسی ہی روح کی بیماریاں بھی ہیں. یہ تکبر ہے، یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ غیر اللہ کی محبت ہے. یہ تمام تر بیماریاں
کسی بھی بندے کی روح کو مزمحل کر دیتی ہیں، سست کر دیتی ہیں، بیکار بنا دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے جسم کی بیماریوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، علاج اور اصلاح کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو روح کی بیماریوں کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کئی مرتبہ بندہ جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، اس کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا بیماری اندر سے بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو فلاں بیماری ہے، تب لیبارٹری والے بتاتے ہیں کہ آپ کو تو فلاں بیماری ہے۔ اور یہ زیادہ پریشانی والی بات ہوتی ہے کہ بندہ بیمار ہے، اس کو بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح روحانی بیماری میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، اس میں تکبر ہوتا ہے، اس میں حسد ہوتا ہے، اس میں غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، طمع اور لالچ کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی طور پہ بندہ بیمار ہوتا ہے، لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ بیماری ہے، آپ علاج کریں، کہتے ہیں میں نہیں مانتا لیبارٹری کی رپورٹ کو، اور میں نہیں مانتا ڈاکٹروں کی بات کو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نہیں مانتا حکیم کی بات کو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر مریض یہ کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ مریض قابل رحم ہوتا ہے، جس کو بیماری ہے اور وہ اپنی بیماری تسلیم ہی نہیں کرتا، ظاہری بات ہے کہ وہ علاج معالجے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ بالکل روحانی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں کوئی روحانی بیماری ہوتی ہے، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں بھائی علاج کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، میں تو بالکل سچا سچا اعلیٰ درجے کی ایمان والا مومن مسلمان ہوں۔ یہ پھر خطرے والی بات ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر فرمایا، یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اے کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال چونکہ حبشی تھے، طعنہ دے دیا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان کو ضرور آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ اور پھر حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ ابو ذر غفاری نے مجھے ایسی بات کی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا، فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، ابو ذر کیا آپ نے حضرت بلال کو طعنہ دیا ہے کہ وہ کالی عورت کا بیٹا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، یہ غلطی تو میں کر چکا ہوں۔ فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، آپ ایسے آدمی ہیں آپ کے اندر جاہلیت والی باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی آپ نے یہ طعنہ دیا ہے کہ وہ کالی عورت کا بیٹا ہے، گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ یہ تو جاہلیت والی سوچ ہے کہ گورا کالے سے بہتر ہوتا ہے، آپ کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، اللہ کے نبی میں نے اتنا عرصہ آپ کے پاس گزارا اور مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میرے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ فرمایا جی ہاں، آپ کے اندر جاہلیت والی بات پائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ جی ہاں، کئی مرتبہ بندے کے اندر روحانی بیماری ہوتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ ماہر معالج، کامل مربی اور شیخ ہی رہنمائی کر سکتا ہے کہ آپ کے اندر فلاں بیماری موجود ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، اسی طرح یہ روحانی امراض کے جو ماہر ہوتے ہیں، جن کو ہم مرشد کامل کہتے ہیں، سچا اور سچا رہبر کہتے ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا کی ہوتی ہے، ایسی ان کی من کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کہ مریض آتا ہے، سامنے بیٹھتا ہے، دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ فراست مؤمنانہ ہوتی ہے، یہ باطنی بصیرت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے سامنے 2 علماء کو لے آؤ، 2 علماء میرے سامنے بیٹھ جائیں، پر میں 5 منٹ کے اندر میں بتا دوں گا کہ یہ عالم کسی کے ساتھ تعلق رکھنے والا، تربیت یافتہ ہے، اور یہ عالم مدرسے کا پڑھا ہوا تو ہے لیکن کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اور تربیت نہیں پائی ہے۔ کہتا 5 منٹ کے اندر میں بتا دوں گا۔ یہ اللہ والے روحانی امراض کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور پھر روحانی امراض کا علاج بھی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جسمانی امراض کی خاطر معالجین کی طرف رجوع کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، سمجھداری اور دانائی کا یہی تقاضا ہے، اسی طریقے سے اپنی روحانی امراض کی شناخت، پہچان، نشاندہی اور اس کے بعد پھر بیماری کے علاج معالجے کے لیے مشائخ کی طرف مراجعت کر لیا کریں، اور یہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنی جسمانی ضروریات کے لیے کھانے پینے کا زبردست اہتمام کرتے ہیں اور لباس کی کوشش کرتے ہیں، مکان اچھا ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام ہونا چاہیے، اپنے جسم کی بھرپور خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ روح کی ضروریات کو پورا کرنے سے ہم کبھی غافل نہ ہوں۔ روح کو غذا چاہیے تو غذا قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کی یاد ہے۔ روح کی دوا چاہیے تو آسمانی تعلیمات، ذکر الہی روح کی دوا ہے۔ اسی طریقے سے روح مضمحل ہو جاتا ہے، اس کی قوت کے لیے اللہ کی یاد بہترین ذریعہ اور باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کی تقویت کے لیے کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے، روحانی طور پہ مضمحل اور کمزور ہوں گے تو یقیناً ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ جسم ہی تو ہوتا ہے، جب یہ موٹا فربا تازہ ہوتا ہے، اس کی تمام تر خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، روحانی طور پہ بندہ ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روح کی ضروریات کی کوشش کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگرچہ روح ایک الگ قوت ہے، جسم ایک الگ قوت ہے، لیکن روح کی صحت، بیماری، قوت، کمزوری کا جسم پر زبردست اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر روح کی غذا کا صحیح انتظام کیا جائے تو جسم کی غذا کمزور بھی ہو پھر بھی بندے کے اندر جسمانی طور پہ قوت بحال ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، روح کی غذا، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، نیک اعمال کا اہتمام اگر کیا جائے، جسم روح کے اندر قوت ہے، تو پھر اس کے بعد اگر جسمانی غذا کم بھی ہو جائے پھر بھی بندے کے اندر جسمانی قوت برقرار ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات انبیاء کرام کے بارے میں، اگر ان کی جسمانی قوت کے بارے میں معلوم کیا جائے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کو 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہوتی ہے۔ 40 جنتی مردوں، جسمانی قوت کی میں بات کر رہا ہوں، 40 جنتی مرد، اور ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 بندوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، وہ 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے ایک تھپڑ لگایا، تھپڑ لگاتے ہی بندے کا کام کر دیا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے اندر اتنی قوت ہے کہ ایک تھپڑ سے میں بندے کا کام کر سکتا ہوں، قوت تھی۔ پھر جب مدین تشریف لے گئے، مدین میں وہ لوگ کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے،
اور دو لڑکیاں تھیں، وہ ذرا دور کھڑی تھی، وہ باحیا تھی، با پردہ تھی، اس ہجوم کے اندر گھس کے اپنے جانوروں کو پانی پلانا نہیں چاہتی تھی، چاہتی تھی کہ لوگ چلے جائیں، پھر ہم باحیا طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ لیکن وہ بستی کے لوگ جو تھے اس میں بھی اجارہ داری والی صورتحال تھی، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، وہ چلے گئے اور کنویں کے کنارے کے پاس ایک بہت بڑی چٹان تھی، 10-12 بندوں نے دھکا لگا کے اس چٹان کو کنویں کے منہ کے اوپر فٹ کر دیا، گویا کہ کنویں کو تالا لگا دیا کہ اب کوئی کنویں جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتا، کوئی اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا۔ وہ بچیاں دیکھتے رہ گئی کہ اب اتنی بڑی چٹان ہم کیسے ہٹائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، اکیلے تشریف لائے اور جب چٹان کو دھکا دیا تو اکیلے ہی اس چٹان کو سائڈ پہ کر دیا۔ پھر یہی بیٹیاں جب وہاں چلی گئی تو اپنے والد سے کہنے لگی، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، قوی لفظ بولا ہے، قوی طاقتور۔ تو وجہ کیا تھی، یہ پیغمبر ایسا نہیں تھا کہ کوئی دیسی غذائیں کھایا کرتے تھے اور اپنے جسم کو پہلوانوں کی طرح بنایا کرتے تھے، نہیں، روحانی غذا جسمانی کمزوری کے لیے بھی کام کر جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ والے آپ حیران ہو جائیں گے، 2 لقمے کھا لیے، 3 لقمے کھا لیے، قریب رہنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ 2-3 لقمے کھا کے یہ 12 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں اور کام بھی عام لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی روح کو غذا پوری مل رہی ہوتی ہے، اور روح کی قوت جسم کی کمزوری کی تلافی کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کا یہ معنی ہے کہ بندہ روزہ رکھے، رات کو افطاری نہ کرے، اور شام کو افطاری نہ کرے، اگلی صبح کو دوبارہ سحری نہ کھائے، اگلے دن پھر روزہ، پھر روزہ، پھر روزہ، نہ افطاری کرے، نہ سحری کھائے، نہ درمیان میں کچھ کھائے پیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ اب آج ہماری شریعت میں اس طرح روزہ رکھنا ممنوع ہے، افطاری کے وقت افطار کریں، سحری کے وقت سحری کھائیں، پھر روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھا اور پھر اس طرح روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے فرمایا، ایکم مثلی، تم لوگ میری پیروی کرتے ہو، میرا مقابلہ کرتے ہو، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روح کو غذا پوری ملتی تھی، وہ روح کی غذا کی کمی اور جسم کی غذا کی کمی روح کی قوت کے ذریعے پوری ہو جاتی تھی۔ اور یہ اصل میں اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ ایک تو وہ کم کھاتے ہیں اور پھر بھی مسلسل کام کرتے ہیں اور کبھی تھکتے بھی نہیں ہے، کبھی اکتاتے بھی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں کی روح کمزور ہوتی ہے وہ بیچارے کھاتے بھی اچھا ہیں، پیتے بھی اچھا ہیں، جسم کی غذا پوری لیتے ہیں، اس کے باوجود سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، 10 گھنٹے سوتے ہیں، 12 گھنٹے سوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اچانک کہتے پتہ نہیں اٹھنے کو دل نہیں کرتا، پتہ نہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ جو سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے، جسم کے اندر قوت ہوتی ہے لیکن روح کمزور ہوتی ہے۔ جب روح کمزور ہوتی ہے تو بندہ مزمحل اور سست پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ والے کم کھاتے ہیں اور کم کھاتے ہوئے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے، تو ابھی مناظرہ تو نہیں ہوا تھا کہ دوسرے کمرے میں وہ ہندو پنڈت کو ٹھہرایا گیا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو کھانا وہ جو میزبان تھے وہ کھانا پہنچا رہے تھے، تو وہ ہندو پنڈت کے کمرے میں ایک بہت بڑی پرات کھانے کی بھری ہوئی وہ لے کے چلے گئے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کھانا لے کے آ گئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 لقمے لے لیے اور پھر بس کر دیا۔ ویسے بھی ان کا قد کاٹ بالکل محدود اور مختصر تھا،
تھوڑا سا کھانا کھایا اور بس کر دیا. اور جب وہاں پنڈت کے کمرے سے پرات بالکل خالی جا رہی تھی اور وہ تھے بھی 2 بندے، ایک پنڈت تھا ایک ساتھ چیلا تھا، تو حضرت نانوتوی کو خادم نے کہا کہ حضرت اگر زیادہ کھانے کا مقابلہ ہو جائے پھر تو آپ ہار گئے، اگر زیادہ کھانے میں مناظرہ ہو جائے پھر تو آپ ہار گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بندہ کم کھائے اور زیادہ کام کرے. مقابلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، 1 مہینے تک نہ کھلایا جائے نہ پلایا جائے، پھر پتہ چلے گا کون جیتا ہے کون مرتا ہے. یعنی ان کو اتنا اعتماد تھا کہ 1 مہینے تک مجھے کھانے کو 1 لقمہ نہ ملے، پینے کو 1 گھونٹ پانی نہ ملے، پھر بھی میں زندہ رہوں گا، کیونکہ روح کی غذا جب پوری ہوتی ہے تو جسم کی غذا کی کمی کی تلافی ہو جاتی ہے. یہ روح کی غذا اثر انداز ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب روح قوی ہوتی ہے، بے شک جسم کمزور ہوتا ہے لیکن پھر بھی بندہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے. کئی مرتبہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ دین کا کام کرنے والے، جسمانی طور پہ بڑے نحیف، بڑے کمزور، بڑے معمر، بڑے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، کھانا بھی کم ہوتا ہے، جسم کی قوت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنا کام کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو 2 بندے مل کے بھی اتنا کام نہیں کر سکتے. 10 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ رات کی عبادات کا دن کے کاموں پر زبردست اثر پڑتا ہے. رات کو بندہ عبادت کرے، جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے دن کو اتنا ہی وہ زیادہ کام کر سکتا ہے. پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی رات کی عبادت کا اندازہ دن کے کاموں سے لگایا جا سکتا ہے، کہ دن میں وہ جب مسلسل کام کرتے رہتے ہیں تو رات کے وقت پتہ چلتا ہے کہ رات کو اس نے عبادت کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو حضور کو ہے، لیکن ہر امتی کو یہی حکم ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد اقوم ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ذرا توجہ کریں، میں صرف مضمون بیان کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا ہے کہ آپ رات کو عبادت کریں. کتنی عبادت کریں؟ پوری رات عبادت کریں، آدھی رات عبادت کریں، آدھی رات سے زیادہ عبادت کریں. اور آخر میں فرمایا کہ عبادت کیوں کریں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن کے وقت آپ نے لمبا تیرنا ہے، تیراکی کرنی ہے. تیراکی کرنی ہے، رات کو زیادہ عبادت کرو کیونکہ دن کو آپ نے لمبا تیرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں وقت گزار رہے تھے، دین کا کام کرتے تھے، نہ تو وہاں کوئی نہر تھی، نہ تالاب تھا، نہ کوئی دریا تھا، نہ کوئی تیراکی کا انتظام تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے لمبا تیرنا ہے دن کے وقت، رات کو زیادہ عبادت کرو. تو وہاں تیرنے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب بندہ خشکی پہ سفر کرتا ہے، چلتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو سستانے کے لیے رک جاتا ہے، بھائی تھوڑا سا رک جائیں، آرام کر لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، پھر آگے سفر کریں گے. لیکن جس بندے نے تیرنا ہوتا ہے وہ دریا کے بیچ میں تھک جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں دریا کے بیچ میں آرام کرتا ہوں پھر تیرنا شروع کروں گا. نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کے اعصاب کمزور کیوں نہ پڑ جائیں، پھر بھی اس بیچارے نے ہاتھ پاؤں ہلانے ہوتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے اگلے کنارے پہ پہنچ جاؤں. یعنی تھکاوٹ کے باوجود ہاتھ پاؤں ہلانا نہیں چھوڑتا. تو تیرنا کنایا ہے مسلسل کام کرنا، مسلسل بلا انقطاع،
بلا تعطل کام کرنا، نان سٹاپ کام کرنا. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دن کے وقت بلا انقطاع کام کرنا ہے، نان سٹاپ کام کرنا ہے. اب اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رات کو زیادہ عبادت کریں کیونکہ آپ نے دن کے وقت زیادہ کام کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دن میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی رات کو آرام کر لیں، دن میں زیادہ کام کرنا ہے. یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو رہا ہے کہ آپ نے چونکہ دن میں زیادہ کام کرنا ہے اس لیے رات کو زیادہ عبادت کر لیں. تو جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہاں، یہ مادی دنیا میں تو یہی دستور ہے کہ دن میں زیادہ کام کرنا ہے تو رات کو اچھی طرح آرام کرنا ہے. لیکن روحانی دنیا کا معاملہ برعکس ہے کہ دن میں زیادہ کام کرنا ہے تو رات کو زیادہ عبادت کرنی ہے. رات کی عبادت زیادہ ہوگی، روح کو قوت ملے گی، پھر دن کے وقت کام کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ روح کی قوت جسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، جسم کی کمزوری کی تلافی کر دیتی ہے. اس لیے روح کا قوی ہونا جہاں دین کے کاموں میں بندے کے ساتھ معاون ہوتا ہے وہاں جسمانی طور پر بھی بندے کی قوت کا باعث ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی. کام کاج کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، کنویں سے پانی نکالنا، چکی پیسنا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی افسوس ہو رہا تھا کہ یہ نبی کی لخت جگر ہے، جنتی خواتین کی سردار، اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. خود وہ کوئی غلام، کوئی نکرانی رکھ نہیں سکتے تھے. تو حضرت علی کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام یا باندیاں آئی ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ آپ بھی چلی جائیں، آپ بھی چلی جائیں اور آپ کو بھی کوئی باندی مل جائے گی، گھر میں آپ کے ساتھ کام کیا کرے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، لیکن حضور وہاں گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بتا دیا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میرے والد کے پاس باندیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر کے بھی زیادہ کام کاج ہوتے ہیں، میری چاہت بھی مجھے کوئی باندی مل جائے، گھر میں کام کیا کرے گی. تو حضرت فاطمہ نے اپنا مدعا پیش کر لیا، واپس اپنے گھر آ گئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا کہ فاطمہ آئی تھی، اس طرح غلام کا مطالبہ کر رہی تھی یا باندی کا مطالبہ کر رہی تھی تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم اپنے کمرے میں بستر میں پہنچ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر فرمایا علی مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اور پھر ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ فاطمہ آپ آئی تھی غلام یا باندی مانگنے کے لیے؟ جی ہاں ابا جان میں آئی تھی، ہماری ضرورت ہے، گھر کے کام کاج زیادہ ہوتے ہیں، میں کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو غلام اور باندی سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ عرض کہ اللہ کی نبی آپ بتا دیجئے. فرمایا رات کو سونے سے پہلے بستر پر پہنچ کر سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں. جب آپ یہ پڑھیں گے تو اگلے دن کے کام کاج میں آسانی ہوگی، غلام اور باندی سے یہ بہتر ہے. چنانچہ انہوں نے رات کو یہ ذکر کرنا شروع کر دیا، اگلے دن کے کام کاج کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دن کے کاموں سے تھکے ہوئے ہیں، رات کو ایک اور عمل کا اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ تو بوجھ بڑھا دیا ہے، بوجھ کم تو نہیں کیا. لیکن جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، رات کو یہ ذکر بتا دیا گیا کہ اس خاص ذکر کا
آپ کی روح پر خاص اثر پڑے گا، روح کو قوت ملے گی۔ جب روح کو قوت ملے گی تو روح کی قوت کا اثر جسم پر پڑے گا، پھر جسم کے لیے زیادہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو روح کی غذا اچھی ہو، روح کی دوا اچھی ہو، روح کا خیال زیادہ رکھا جائے تو جسمانی کمزوری کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندی کی نظر بالکل 6/6 ہے۔ جی ہاں، یہ جسمانی صلاحیت ہوتی ہے کہ بندی کی آنکھیں 100% صحیح کام کرتی ہیں، یہ جسمانی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ دیوار سے اس پار دیکھ سکتے ہیں، دیوار سے اس پار ان کو نظر نہیں آتا۔ جو لوگ روح پر محنت کرتے ہیں ان کو دیوار سے اس پار بھی نظر آتا ہے، دیوار سے اس پار بھی نظر آتا ہے۔ تو روحانی قوت بندے کی جسمانی قوت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کئی مرتبہ وہ باتیں جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی اللہ والوں کو محسوس ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ ماہانہ بیان کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا جہاں پہ گمراہ لوگوں کا غلبہ تھا۔ وہ لوگ جو حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ تھے، کچھ غریب مسلمان بھی تھے، سنی لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ ہماری بستی میں تشریف لایا کریں، بیان کر لیا کریں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا، باقاعدگی کے ساتھ وہاں بیان فرماتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور ان کا عمل اور ان کی قلبی قوت اور روحانی توجہ، انقلاب تو آنا ہی تھا۔ اور جب بستی کے لوگ جوق در جوق حضرت کی خدمت میں آنے لگے اور زندگیاں بدلنے لگیں تو بستی کے جو بڑے بڑے تھے، جو صحابہ کے مخالف تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت نانوتوی کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ پہلے کوشش تو یہ کر لی کہ اس دفعہ جب وہ آئے گا تو ہم بیان نہیں کرنے دیں گے، بیان نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، کوئی سوال کرے گا، جب اس کا سوال کا جواب دیا جائے گا تو اگلا بندہ کھڑا ہو جائے گا، وہ سوال کرے گا۔ 10 بندے انہوں نے مقرر کر لیے اور 10 سوالات دے دیے کہ جب یہ 10 سوالات کے جوابات دیں گے تو ٹائم گزر جائے گا اور ان کا مدعا پورا نہیں ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھتی فرمایا کہ میاں آج تو میرا بیان کرنے کو دل نہیں کرتا، بس کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے سوالات کے جوابات دے دوں۔ اور پھر یہ نہیں پوچھا کہ آپ سوال کریں، بلکہ فرمایا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا کسی کے ذہن میں اس طرح کوئی سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے 10 بندوں کے 10 سوالات کا شافی کافی جواب دے دیا، اور لوگ متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ سوال کرنے والی بھی متاثر ہو گئے کہ واقعی اللہ والے ہیں۔ اب ان لوگوں نے حضرت کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا۔ طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ اگلی مرتبہ جب یہ آئیں گے تو ہم نے ایک ڈرامہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ حضرت تشریف لائے، بیان ہو گیا، بیان کے بعد وہ بستی کی کچھ سرکردہ لوگ آئے، انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے اور جنازہ تیار ہے، ہمارا اپنا مولوی ہے نہیں، اگر آپ مہربانی فرمائیں ہمارے بندے کا جنازہ پڑھائیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنے مولوی سے جنازہ پڑھوا لیں، اور میرا اور آپ لوگوں کا ویسے بھی معاملہ نہیں بنتا تو شاید آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، ہم سارے مطمئن ہیں آپ سے، ہمارا اپنا مولوی ہے ہی نہیں۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ بھائی مجھ سے جنازہ نہ پڑھواؤ، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بس جنازہ آپ سے پڑھوانا ہے۔ حضرت تشریف لے گئے۔ اب جب جنازہ تیار تھا، لوگ کھڑے تھے، انہوں نے ایک زندہ بندے کو کفن پہنا کے لٹایا ہوا تھا کہ یہ جب حضرت جنازہ شروع کریں گے تو یہ درمیان میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا،
پھر ہم شور مچائیں گے کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، زندہ بندے کا جنازہ پڑھانا شروع کر دیا، اس کی شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، دوبارہ پھر یہ بستی میں نہیں آئے گا۔ یہ پروگرام تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور پھر جنازے کی پہلی تکبیر کہی۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارا بندہ اٹھ کے بیٹھے گا، اور نہیں بیٹھا۔ حضرت نے دوسری تکبیر کہی، بندہ نہیں بیٹھا، تیسری تکبیر کہی، نہیں بیٹھا۔ جب جنازے کا عمل مکمل ہو گیا تو کوئی بندہ آ گیا اور ہلایا کہ جنازہ پورا ہو گیا، اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ اٹھتا کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ جس کا جنازہ نانوتوی پڑھا لیتا ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا، اور واقعی وہ بندہ مر چکا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ روحانی قوت کا جسمانی صلاحیتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ جب روحانی قوت ہوتی ہے تو بینائی بندے کی تیز ہوتی ہے۔ کتنی تیز ہوتی ہے کہ دیوار سے اس پار بھی دیکھتے ہیں، دیوار سے اس پار بھی دیکھتے ہیں۔ جب روحانی قوت ہوتی ہے تو بندے کی گویائی میں اثر پڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں جن لوگوں کی جسمانی قوت ہوتی ہے، ایکٹنگ آتی ہے، یہ بھیک مانگنے والے، یہ جب بولتے ہیں تو ان کی آواز میں ایسا سوز ہوتا ہے، ایسا درد ہوتا ہے کہ بخیل سے بخیل بندہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اور کچھ دے دیتا ہے۔ یہ جو ڈراموں میں اور فلموں میں یہ جو ایکٹر ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈرامہ ہے، پھر بھی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی جسمانی قوت ہوتی ہے، جسمانی قوت ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح جسمانی قوت پہ یہ سے صلاحیت ہوتی ہے، جو لوگ اپنی روح پر محنت کرتے ہیں تو ان کے اندر ایسی روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہیں تو بولتے ہی وہ الفاظ کان میں نہیں جاتے، دل پہ جا کے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کروڑ لالی سن میں اب بھی ان کا مزار ہے۔ یہ حضرت مولانا خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یہ مسزی شریف والے۔ تو یہ اللہ والوں پر کچھ خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ کبھی کبھار ہوتی ہے، یہ ہر وقت نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی ہے۔ چنانچہ ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ جس بندے کی طرف دیکھتے تھے وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، جس کی طرف دیکھتے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان ہندوستان کا ایک ہی ملک تھا، یہ تقسیم نہیں ہو چکی تھی۔ ہندو پریشان تھے، چونکہ ہندو جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے۔ ہندوؤں نے عدالت میں کیس دائر کر لیا کہ یہ مولوی ہمارے بندوں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ جج نے حضرت کو بلا لیا، اب حضرت عدالت میں پہنچ گئے، ایک دو خادم ساتھ تھے، دوسری طرف ہندوؤں کی بڑی جماعت تھی، وہ سارے لوگ کھڑے تھے۔ جج نے کہا کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، الزام ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ جب یہ کہا تو حضرت نے ایک ہندو کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اگلے کو فرمایا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا؟ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اگلے کی طرف اشارہ کر لیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا؟ اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ اب جب جج نے دیکھا تو جج ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف اشارہ ہو جائے، کہنے لگا بس بس میں سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، میں مقدمے کو خارج کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ روحانی قوت ہوتی ہے جو بندے کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتی ہے، بندے کی نگاہوں میں تاثیر پیدا کر دیتی ہے، بندے کی جسم میں قوت پیدا کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ بہت اچھا اور مثبت نکلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے جسم پر محنت کرتے ہیں تو روح کی محنت، روح کی ضروریات اور تقاضوں سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائیں، مضبوط بنائیں، مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روح کے معالج ہیں، روح کی ان کے ساتھ تعلق روح کی قوت کا ذریعہ ہے، ان کے ساتھ وابستگی روحانی طور پہ شفایاب ہونا اور صحت مند ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جب روح
ٹھیک ہو جاتی ہے تو گناہ چھوڑنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں مزید گناہوں کا سلسلہ چھوڑ دوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں بدنگاہی چھوڑ دوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں زبان کی حفاظت کر لوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ جو میرے رابطے اور تعلق ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ روح کمزور ہے۔ جب روح کمزور ہوتی ہے، سوار کمزور ہوتا ہے، وہ سواری کو قابو نہیں کر سکتا۔ سوار چاہی بھی سواری کو قابو نہیں کر سکتا۔ اس سوار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس روح کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر مضبوط ہو گئی تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، ایک مرتبہ کہہ دیا بس پھر بندے کو کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، آنکھیں قابو میں۔ بندہ کہہ دے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی قوت دی ہے، اگر یہ صلاحیت پامال نہ ہو، یہ قوت گناہوں کی وجہ سے مزمحل نہ ہو جائیں، اتنی مضبوط قوت ارادی، بندہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، اور یہ قوت روح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی دوا ہے۔ ان امور کا اہتمام کریں، روح قوی ہو جائے گی، کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔